الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مکہ معظمہ میں قیام اور وفات۔ مختصر یہ کہ غیبی امداد اور خداوندی تحفظات کے زیر سایہ آپ حجاز مقدس پہنچے۔ وہاں پہنچ کر زہد و تقویٰ، ریاضت و مجاہدہ اور توکل علی اللہ کی وہ مثال قائم کی جس نے عہد صحابہ کی یاد تازہ کر دی۔ نہ صرف عجم بلکہ عرب نے بھی آپ کے سامنے گردن عقیدت خم کی۔ آج دنیا اسلام کا ہر ذی علم آپ کو شیخ العرب والعجم کے خطاب سے یاد کرتا ہے۔ ان عزائم اور بلند حوصلوں کے مقابلے پر آپ تذکرہ نویسیوں کے اس بیان سے سبق لیجئے کہ آپ خلقتاً ضعیف و نحیف اور خفیف اللحم دبلے پتلے تھے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ جس کو روحانی قوت سے نوازے اس کو جسمانی قوت کی کیا ضرورت۔ 12 جمادی الاخری 1317 ہجری بمطابق 1999 بروز چہارشنبہ بوقت صبح واصل بحق ہوئے اور مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے رحمہ اللہ و رضی عنہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند قدس اللہ سرہ العزیز۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو جماعتی پروگرام کے مطابق ہندوستان میں ہی رہنا تھا، اور جب تک حاجی صاحب اس علاقے سے بخیرت روانہ نہ ہو جائیں ان کی خدمت میں حاضری اور جماعتی ضروریات کی تکمیل بھی آپ کے فرائض میں داخل تھی۔ اس سرکار کی طرف سے وارنٹ گرفتاری کے ساتھ انعام کا بھی اعلان ہو گیا تھا۔ وارنٹ کی خبر سن کر دوست احباب اور متعلقین نے روپوش ہو جانے پر مجبور کیا اور ایک علیحدہ جگہ آپ کو پہنچا دیا۔ 3 روز تک آپ اس جگہ روپوش رہے۔ چوتھا دن ہوا تو گوشائے تنہائی کو خیر آباد کہہ کر باہر تشریف لیا۔ مخلصین نے اصرار کیا تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن مخفی رہے تھے، سنت سے اتنی ہی مدت ثابت ہے، یہ مدت ختم ہو گئی لہذا روپوشی بھی ختم۔ یہ اتباع سنت کے شوق کا ایک نمونہ تھا۔ اب ان خدا رسیدہ پابند سنت برگزیدہ بزرگوں کی حاضر حواسی اور ذکاوت ملاحظہ ہو۔ ایک روز آپ مسجد میں تشریف فرماتے پولیس پہنچ گئی۔ آپ اطمینان سے اٹھے، جوتیاں سنبھالی اور مسجد سے باہر نکلے۔ کپتان پولیس نے خود آپ سے پوچھا مولانا قاسم کہاں ہیں؟ آپ ایک قدم اور آگے بڑھے اور پیچھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی یہاں تھے۔ اب کپتان پولیس مولانا کی تلاش میں اندر پہنچا اور مولانا مسجد سے باہر نکل کر جہاں آپ نے مناسب سمجھا تشریف لے گئے۔ پولیس نہیں تھی، اس نے مولانا کا نام نہیں سنا تھا۔ اس کا تصور یہی ہوگا کہ اتنے بڑے مولانا جن کی اتنی شہرت ہے، بڑے جبڑے کلے کے شاندار آدمی ہوں گے، وضع قطع بھی ایسی شاندار ہوگی، اور مولانا کی سادگی کا یہ عالم کہ بڑے مولانا تو درکنار آپ کی شکل و شباہت اور وضع قطع سے آپ کو معمولی ذی علم سمجھنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ یہ ضرور ہوا کہ آپ ایک عرصے تک مستقل طور سے کہیں نہیں رہے۔ آپ کے برادر نسبی شیخ نہال احمد صاحب نے اصرار کر کے کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں چکوالی میں بھیج دیا جو دیوبند اور نانوتا کے درمیان لبِ سڑک تھا۔ دیوبند سے چند میل کے فاصلے پر موضع اہلیہ ہے، کچھ دنوں وہاں بھی قیام رہا۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے دلچسپ مشغلہ ایک اور تھا، یعنی اپنے شیخ طریقت اور امیر جہاد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں حاضری، ان کے حالات کی خبر گیری، مستقبل کے متعلق ان سے ہدایت حاصل کرنا، مشورے سے رائے عمل طے کرنا۔ چنانچہ اس سلسلے میں دن کو چھپتے چھپاتے اور رات کو سفر کرتے ہوئے گنگو، امبیٹ، بوڑیا، کمتھلا، تگری، لاوڈا، پنجلاسا وغیرہ ضلع سہارنپور اور ضلع امبالہ کے مواضعات میں تشریف لے گئے جہاں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ پہنچتے رہے تھے۔ سفر حج۔ الزام غدر یا اس الزام کے شبے میں لاکھوں ہندوستانی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ہندوستانیوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کام میں لائی جا چکی ہیں، مگر جو قدرت فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرا سکتی ہے وہ عجیب و غریب انداز سے ان کی حفاظت کر رہی ہے۔
جو فرعون برطانیہ کے مقابلے میں موسیٰ بن کر سامنے آنے والے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بھی انہی منتخب افراد میں ہیں جن کو قدرت خداوندی برطانوی سامراج کے مقابلے میں نہ صرف موسیٰ بلکہ موسیٰ گر بنا کر کھڑا کرنے والی تھی۔ اب صحیح معنی میں صرف 3 روز روپوش رہے، پھر خداوند عالم کی حفاظت کے بھروسے پر خاص مقاصد کے تحت متعدد مواضعات و قصبات اور شہروں میں گھومتے ہوئے تقریباً 2 سال گزار دیے۔ اس عرصے میں حاجی امداد اللہ صاحب مکہ معظمہ بخیریت پہنچ چکے ہیں۔ بظاہر تارک الدنیا مگر دنیا سیاست کے نہایت سنجیدہ امیر کی حیثیت سے مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کا قائم کیا ہوا مرکز سنبھال چکے ہیں۔ اب ضرورت تھی کہ جن کو اس مرکز کے ماتحت ہندوستان میں مرکزی کردار انجام دینا ہے، پھر ایک مرتبہ مل کر بیٹھیں اور اب تازہ حالات میں مستقبل کا تفصیلی لائحہ عمل طے کریں۔ اس مصنوعیت کے علاوہ ایک دوسری مصنوعیت یہ بھی ہے کہ انگریز کی متجسس نگاہوں سے جو 1 نومبر 1858 کے نمائشی اعلان کے بعد بھی رہنمایان تحریک کی تلاش میں ہندوستان کے چپے چپے پر تیزی سے پڑ رہی ہیں، کچھ عرصے تک آڑ لے لیں۔ یہی مصلحتیں سامنے تھی جن کی بنا پر جماعت ثانی 1277 ہجری دسمبر 1860 عیسوی میں حج بیت اللہ کا قصد فرمایا۔ بظاہر اس سفر کے محرک حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے قابل فخر فرزند ارجمند دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین اور تحریک دارالعلوم دیوبند کے رکن رکین۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ضروریات سفر کا تکفل فرمانے والے یہی متوکل علی اللہ مولانا محمد قاسم صاحب ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے بیان کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے اور اس کی بین السطور غور سے پڑھیے۔ آخر حضرت حاجی صاحب عرب کو روانہ ہو گئے۔ ایکر کو بعد ان کے یہی سوجی کہ تو بھی چل۔ مولانا کی روپوشی محض عزیز و اقارب کے کہنے سے تھی، ورنہ ان کو اپنی جان کا کچھ خیال نہ تھا۔ مولانا نے بھی ارادہ کیا۔ اس روپوشی کی بلا کے سبب والدین نے بخوشی اجازت دے دی۔ آ کر بے سر و سامان تھا، قلیل ساز زاد راہ بہم پہنچایا تھا، مگر مولوی صاحب کی بدولت وہ سب راہ بخیر و خوبی طے ہوئی۔ ہر چند مولوی صاحب بھی بے سامان تھے، مگر بدولت توکل سب راہ بخیر و خوبی پوری ہوئی اور سب کام انجام ہو گئے۔ کشتیوں کی راہ پنجاب ہو کر سندھ کی طرف گئے۔ کراچی سے جہاز میں بیٹھے جمادی الثانی 1277 ہجری 1860 عیسوی میں روانہ ہوئے۔ 1 سال بعد جمادی الثانی 1278 ہجری 1861 میں وطن واپس پہنچے۔ حضرت نانوتوی کے سوانح حیات لکھنی مقصود نہیں ہے، صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وارنٹ گرفتاری کا قصہ اعلان معافی پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ 2.5 سال مزید گزر گئے، تب بھی وارنٹ گرفتاری اور اس کے مقابلے میں اپنے تحفظ کا سلسلہ جاری تھا۔ نیز حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کا یہ فقرہ کہ سب کام انجام ہو گئے اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے۔ سطور بالا میں اس کا مفہوم پیش کیا جا چکا ہے، اعادے کی ضرورت نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔